بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ موجودہ حالات میں قرآن کی رہنمائی۔ موسیٰ نے ابھی جو قرآن مقدس کا آیت پڑھے سورہ اعراف آیت نمبر 128 ہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اس حسن انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت کا مطالعہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے اور لائحہ عمل واضح کرتی ہے۔ قوم موسیٰ اور امت محمدیہ میں بڑی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، شاید اسی وجہ سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری تمام قوموں اور تمام انبیاء سے زیادہ آیا۔ ان کی دعوت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، یہاں تک کہ ایک بڑے علماء یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مقدس کے 28 پاروں میں، چوتھے پارہ غالباً کوئی ایک اور پارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ورنہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس کے حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا حصہ بنایا ہے اور ان کے قوم کے حالات کا بھرپور تجزیہ کیا گیا تاکہ مسلمان عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی مخاطب قوم اور حکمراں اور ان پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا۔ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک 69 آیات میں ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے حالات کا بھی بیان ہے اور بعثت کے بعد کے حالات کا بھی۔ فرعون اور آل فرعون کے مظالم کا بھی تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کی اذیت میں مبتلا ہونے، جزا فضا کرنے اور واویلا مچانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون اور آل فرعون کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرنے اور مظالم سے باز آنے کی بھی تلقین ہے اور بنی اسرائیل کو سمجھانے، بجھانے، صبر و استقامت اختیار کرنے کی نصیحت بھی ہے۔ آل فرعون کی آزمائشوں کا بھی بیان ہے اور ان میں ناکام ہو جانے کے بعد اللہ کی گرفت اور غرقابی کا بھی بیان ہے۔ بعد میں تفصیل سے اس کا بھی بیان ہے کہ فرعون کے مظالم سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی کن احکام پر عمل کیا اور کن کی نافرمانی کی، اپنے پیغمبر کی کن ہدایات اور تعلیمات کی اطاعت کی اور کن کی نافرمانی کی۔ اس وقت صرف دو نکات کے مختصر تشریح کرنی مقصود ہے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل کن حالات سے گزر رہے تھے اور دوسرا یہ کہ ان حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کیا مشورہ دیا۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر اور سورہ اعراف میں بھی وہ حالات بیان کیے گئے جن سے بعثت رسول سے قبل بنی اسرائیل دوچار تھے۔ زیر تشریح آیت سے اوپر والی آیت 127 میں فرعون کی دھمکی ان الفاظ میں مذکور ہے کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرائیں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے اور ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس آیت میں فرعونی مظالم کا خلاصہ آ گیا۔ آیت کے الفاظ میں مستقبل کے صیغے کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ صرف آئندہ کے منصوبوں کا ہی بیان نہیں ہے، اس میں ماضی کی حکایت بھی موجود ہے اور حال کا ذکر بھی ہے۔ بنی اسرائیل کئی سو برس سے مسلسل ان مظالم کا شکار تھے اور ان اذیتوں کو جھیل رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 4 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آیت میں استعانت کا لفظ آیا، اس کا مادہ عون سے ہے۔ مدد کے لیے عربی زبان میں ایک دوسرا لفظ نصرہ آتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نصرت کسی دشمن یا مخالف کے مقابلے میں مدد کے لیے آتا ہے، جبکہ لفظ عون زیادہ وسیع ہے، اس میں ہر طرح کی مدد شامل ہے۔ صبر کرو، عربی زبان میں لفظ صبر اردو کے صبر سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صبر یہ ہے کہ جیسے بھی سخت حالات ہوں
انہیں انگیز کیا جائے۔ صبر یہ بھی ہے کہ اپنے عقائد اور ایمانیات، اپنے اقدار و اخلاقیات پر مضبوطی سے قائم رہا جائے۔ صبر یہ بھی ہے کہ کسی حال میں اپنے اصولوں کا سودا نہ کیا جائے، کسی بھی حال میں سمجھوتا نہ کیا جائے اصولوں پر۔ صبر یہ بھی ہے کہ تمام مخالفتوں کی پامردی سے مقابلہ کیا جائے اور ذرہ سے بھی کمزوری نہ دکھائی جائے۔ یہ جان لو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کے دشمنوں کا کر و فر دیکھ کر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے، یہ نہ سوچ لیا جائے کہ ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا اور وہ اسی طرح ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے، بلکہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس کی وراثت کس کو عطا کرے گا اسے خوب معلوم ہے۔ وہ کسی کو ہٹانا چاہے تو چشم زدن میں ایسا کر سکتا ہے۔ فرعون کا جاہ و جلال، شان و شوکت کو دیکھ کر کیا کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ اگلے لمحے وہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ دریا کے تہ میں سما جائے گا اور قیامت تک کے لیے دریا کے حوالے ہو جائے گا۔ تقوی اختیار کرو، یہ نمبر 4 میں نصیحت فرمائے۔ حسن انجام ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ کس چیز میں اللہ کی مرضی اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے، بس اللہ کے رضا کے کام کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے معصیت اور ناراضگی کے کاموں سے خود کو بچایا جائے۔ آگے آیت نمبر 137 میں قرآن نے خوشخبری دی ہے۔ آخر کار بنی اسرائیل کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے اور بنی اسرائیل کے حق میں اللہ کا وعدہ خیر پورا ہوا اور وہ مشرق و مغرب کے مالک بنائے گئے کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ سورہ اعراف کی یہ آیت موجودہ حالات میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہمارے لیے بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی ہمارے وجود مٹا دیے جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے راہ میں طرح طرح کے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہے، ہمارا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں انبیائی تلقین یہ ہے اللہ سے مدد طلب کی جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، زمین کا وارث صرف اللہ کو سمجھا جائے کہ وہی جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے، اور تقوی کی روش اختیار کی جائے تو اس دنیا میں بھی کامیابی اور سرخروئی کی قوی امید ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ 4 چیزیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت فرمائی، یہ 4 باتوں کو یاد رکھیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ نمبر 1 اللہ سے مدد طلب کرو، نمبر 2 صبر کرو، نمبر 3 یہ جان لو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، نمبر 4